علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے یقیناً من اللہ علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر احسان کیا، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے رسول بھیجا، انسانوں کے پاس انسانوں میں سے ہی اور اہل عرب کے پاس اہل عرب میں سے ہی رسول کا آنا ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اہل عرب میں سے رسول کا آنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ بذات خود ایک معجزاتی زبان ہے، جس کو جتنا بھی ہم کسی بھی زبان میں اس چیز کو بیان کریں تو وہ کم ہے، اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول کے عربی ہونے پر عرب میں رسول بھیجے جانے کو بطور احسان لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ رسول کو کچھ کام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ ان رسول کے آنے کا کچھ مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ وہ آپ کو آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اور یہ آیات ان کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آنے والی آیات کو وہ پڑھ کر سناتے ہیں اور وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس آیات کے ذریعے سے وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان آیات کی وہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان آیات کے بارے میں حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی اصل میں حکمت ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے لوگ جو تھے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ انسانوں کو ایک سیرت کی، ایک سنت کی، ایک طریقہ کار کی انتہائی ضرورت تھی، اور صحابہ کرام کی زندگیوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح رسول کی آمد کے بعد ان کی زندگیاں بالکل تبدیل ہو کر رہ گئیں۔ عرب معاشرے میں اہل عرب کو، لوگوں کو، انسانوں کو ہدایت کی ضرورت تھی، اور قیامت تک کے لیے جو نبی بھیجا گیا ان کی سنت اور سیرت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے باعث ہدایت ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول کی آمد کو سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام قرار دیا، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو لے کر آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال زندگی کے بارے میں ہم جتنا جانتے جاتے ہیں ہمیں اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جتنا پڑھتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید پیار آتا ہے، اور سیرت اور سنت پڑھنے پہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ڈیولپ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت پہ بہت پیار آتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ محبت بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک شخص کا آنا، اور ایک ایسے شخص کا کہ تاریخ گواہ ہے کہ کسی کے بارے میں کبھی اتنی کتابیں لکھی ہی نہیں گئی، کبھی کسی کا احوال اتنا بیان کیا ہی نہیں گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی لاکھوں کتابیں موجود ہیں، لاکھوں کتابیں، یعنی ایک شخص کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر چھوٹی سے بڑی چیز کو محفوظ کر لیا گیا، اور ان چھوٹی اور بڑی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے سبحان اللہ ہزاروں صحابہ کے احوال کو بھی محفوظ کیا گیا، اور ان چھوٹی اور بڑی لمحات کو محفوظ کرنے کے لیے ہزاروں محدثین کے حالات زندگی کو بھی محفوظ کیا گیا۔ اور کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت ساری چیزیں مستند طریقے سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الاحزاب میں فرماتے ہیں لقد کان فی رسول اللہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا،
وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. ان کو جتنا جانتے جاؤ گے اتنی ان کی زندگی کی پرفیکشن آپ کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک جو لوگ کسی کے فین ہوتے ہیں، ایک پورا فین کلب ہوتا ہے، کوئی اسپورٹس مین کا فین کلب ہے، کوئی کسی ماڈلز کا فین کلب ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے جو فین ہوتے ہیں وہ اپنے ہیروز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ وہ کھاتے کیا ہیں، وہ رہتے کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کا خاندان کیسا ہے، انہیں کھانے میں کیا پسند ہے، ان کے طور طریقے کیسے ہیں. اور پھر جتنا ان کو ہم جانتے جاتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، اتنا ہمارے علم میں بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی. ان کا زندگی کا ہر پہلو میں آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا. ان کی ہر زندگی کا ہر پہلو میں خوبیوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا. وہ ایک کامل انسان تھے، وہ اخلاق پہ بھرپور تھے، اور قرآن کریم خود ان کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے. زندگی کا ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سنت سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. ایک والد کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک قائد کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک شاگرد کی حیثیت سے، ایک داعی دین کی حیثیت سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کیسے فین تھے. جیسے آج ہم لوگوں کے فین ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر صحابہ فین تھے کہ کافر جو تھے وہ خود اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ ہم نے کیسر و کسریٰ کا دربار دیکھا ہے، ہم نے بادشاہوں کی جگہ دیکھی ہیں، لیکن ہم نے کوئی ایسا فین کلب نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تو ان کا وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے اور وہ اپنے جسم پہ اس کو مل دیتے. اور سبحان اللہ، صحابہ کرام صرف پانی ملنے کے حد تک، وضو کا پانی لینے کے حد تک ان کے فین نہیں تھے، بلکہ اتباع رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے صحابہ کرام. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے بڑا مقام دیا، سب سے بڑا مقام. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. اولاد آدم کا سردار ہونے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کوئی فخر کی بات نہیں. آج ہمیں 2 لوگوں کے اوپر اتھارٹی دی جاتی ہے تو ہم ویسے نہیں رہتے جیسے ہم تھے، ہم اپنے مزاج کو بالکل مختلف کر لیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب نبیوں کی نسبت زیادہ لوگ میرے تابع ہوں گے، میرے فالوور زیادہ ہوں گے سارے انبیاء کی نسبت. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے قیامت والے دن سب سے زیادہ ہوں گے. اور تابع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بھی ہوں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اختیار کرنے والے بھی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بغیر کسی بھی فخر کے میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، سب لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آسانی اور خوشی کا انتظار کریں گے، اور بے شک میرے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا، میں چلتا رہوں گا اور لوگ میرے ساتھ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ میں جنت کے دروازے تک پہنچ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لوگ چلتے رہیں گے، اور اگر دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے نہیں چلے تو کیا ہم اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چل کر جنت کے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ میں دستک دوں گا جنت کے دروازے پر تو پوچھا جائے گا کہ کون؟ میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ کہا جائے گا کہ مرحبا محمد، اور جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ان کی اتباع کرنا کتنا ضروری ہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک معیار بتا دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ کتنے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ سب کا دعویٰ ہے الحمدللہ، ہر سننے والے کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک معیار بتاتے ہیں اور ایک ٹیسٹ بتاتے ہیں، اس معیار کے اوپر، اس پیمانے کے اوپر اپنے آپ کو رکھو تو کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے فَاتَّبِعُونِی، تو پھر وہ میری پیروی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ غفور اور رحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی اتباع کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ ہمارے تو محبت کا معیار یہ ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو ہم فوراً کہیں گے کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں کہی، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا ثبوت تمہیں دینا ہوگا، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے دکھانا ہوگی، تو بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے، اور کیا کریں گے؟ تمہارے گناہوں کو بونس میں معاف بھی فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے اور اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چیز چاہیے۔ پھر اسی طرح سے اتباع رسول میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، رسول کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ دراصل اتباع رسول میں آپ کو سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لانا شرط ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو ماننے والے، صرف ان کی تعریفیں کرنے والے نہ ہوں، کہ ان کی تعریفیں تو بہت سارے غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے کامیاب شخصیات پہ سب سے پہلا نمبر دیتے۔ لیکن اتباع رسول دراصل کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا، اس بات پہ فخر کرنا کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس رسول کے امتی ہیں، الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے صرف نعرے نہ لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار پڑھ کے صرف آنسو نہیں بہانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے جیسی محبت کرتے تھے ویسی محبت کا تو ہمارے دل و دماغ میں خیال بھی نہیں آتا۔ پھر محبت کے بارے میں تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن اپنے سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم سوچ لو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ اور ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین
سب چیزوں سے بھر کر ہو جاتی ہے تو آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اور یہ محبت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول کے نام پہ جان دینی پڑ جائے گی تو ہم جان بھی دے دیں گے اور نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جائیں گے. اپنے کاروبار میں سود نہیں چھوڑیں گے, اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں چھوڑیں گے, اپنا غیر ضروری منافع نہیں چھوڑیں گے. کھانا کھاتے ہوئے دھیان نہیں کریں گے کہ دایاں ہاتھ ہے کہ بایاں ہاتھ ہے, لیکن ہم اللہ کے رسول کی محبت میں جان دینے کے لیے بالکل تیار کھڑے. کیا ایسی محبت کا تقاضا اللہ کے رسول نے ہم سے کیا؟ نہیں. بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے والے ہیں یا نہیں. پھر محبت کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلوم ہونا کتنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دراصل کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی؟ نہایت متاثر کن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے کی مسافت سے روک دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ ان سے مل کر ہی موٹیویٹ ہو جاتے تھے. صرف ملتے تھے اور موٹیویٹ. کہ ایک بدوی جنگ کے موقع پر کھجورے کھا رہا تھا اور اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے کہ اگر میں جنگ کے لیے جاؤں اور جا کر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت. تو کھجورے پھینک کر وہ جنگ میں چلے گئے اور وہاں جا کے شہید ہو گئے. ایک لفظ نے اتنا موٹیویٹ کر دیا کہ اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے. جنت کسی کو مل جائے تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. آج ہم اتنی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں, کوئی موٹیویٹ نہیں ہوتا. ہمارے اپنے بچے بات ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں, کوئی موٹیویٹ نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے واعظ مسجدوں میں ہوتے ہیں, کوئی موٹیویٹ نہیں ہوتا. لوگوں کو لیکچر دینے کے لیے اکٹھا کرتے ہیں, کوئی موٹیویٹ نہیں ہوتا. کیونکہ ہماری اپنی شخصیات اتنی متاثر کن ہے ہی نہیں, ہم اتنے باعمل ہیں ہی نہیں. ہم جس طرح بیان کرتے ہیں ہم اس طرح بیان کرنے میں بھی شرمندہ ہیں. کہ خود ہمارا عمل اتنا ہے ہی نہیں کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ یا ان کے پیروکاروں کا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ کو بچپن سے لے کر جوانی تک 40 سال کی عمر جب آپ مکہ میں رہے تو لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا ٹائٹل دے دیا تھا. ایسی شخصیت کہ وہ اتنی سچائی پہ مبنی کہ عرب لوگ کہتے تھے کہ یہ جو اگر محمد نے کہا ہے تو یہ بات سچی ہی ہوگی. اور وہ واقعہ بھی آپ کو سیرت کا یاد ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ چڑھ کر کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے سے کوئی فوج تم پہ حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے سب نے کیا کہا تھا کہ ہاں ہم یقین کریں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. اتنے صادق اور امین. اور آج ہمارے مسلمان عمومی بات کر رہے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. آج ہمارے لیڈرز کتنے سچ کے اوپر قائم ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کیا کہنے کہ آپ خود قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا. آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. قرآن کے احکامات کو آپ نے عملی طور پر قبول کیا ہوا تھا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے زیادہ مسکراتے تھے, ہر وقت مسکراتے تھے. جبکہ ان کی کیا زندگی بہت خوشحال تھی, وہ بہت اچھا کھانا کھاتے تھے, وہ بہت اچھے گھر میں رہتے تھے, یا وہ بہت سکون سے زندگی گزارتے تھے, شاید اس لیے مسکراتے ہوں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی ہمیں کیا ملتا ہے, سیرت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مصائب اور دکھ اور تکلیف کو برداشت کیا اللہ کا دین پھیلانے کی خاطر.
بچپن ہی سے جب آپ کے والد نہیں تھے، پھر آپ کی والدہ نہیں تھی، پھر آپ کے دادا نہیں تھے، جہاں جہاں جاتے گئے وہاں سے جو پیارا تھا وہ الگ ہوتا چلا گیا۔ ایسے بچے جو ان حالات میں پلتے ہیں، کیا وہ آپ کو بہت مسکراتے ہوئے ملتے ہیں؟ پھر کبھی امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیسے امیجن کرتے ہیں؟ آپ کے تصور میں اللہ کے رسول کی تصویر کیسے آتی ہے؟ یہ بہت سختی سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت منہ بسور کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں کہ اب لوگ حملہ کرنے والے ہیں، یا پھر ایک مسکراتی ہوئی شکل آپ کے سامنے آتی ہے؟ آپ کا تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا ہے؟ کہ سخاوت کا کیا عالم تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ محمد سے جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ دیتے ہوئے ڈرتے نہیں۔ اور سبحان اللہ، رمضان کے مہینے میں، کہ ابھی تو رمضان ہے اور ہمارے پاس اس سنت پہ عمل کرنے کا بہت اچھا موقع ہے، جب جبرائیل امین سے مل کر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تیز آندھیوں سے زیادہ سخی ہو جاتے۔ جب آندھی آتی ہے تو وہ پیچھے کچھ نہیں چھوڑتی، پتا پتا مٹی سب کچھ اڑا کر لے جاتی ہے، تو اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر حضرت جبرائیل امین سے قرآن سن کر آتے تھے، قرآن کا میسج لے کر آتے تھے، تو اس سے وہ اور زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے تھے۔ پھر اسی طرح سے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب کو پتہ ہے کہ بچوں کے ساتھ نہایت مہربان، بچوں کے ساتھ نہایت احسان کرنے والے، اور حضرت امامہ رضی تعالیٰ عنہ جو کہ ان کی نوازی تھیں، ان کو کندھوں پہ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے تھے جماعت کے ساتھ، اور حضرت امام حسن اور امام حسین جب سجدے کی حالت میں ہوتے تو ان کے اوپر اگر آ جاتے تو وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، اور سبحان اللہ پیچھے پوری صحابہ کرام جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے شفیق اور مہربان تھے۔ ہم بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے؟ ہم بچوں کے ساتھ کتنے شفیق اور کتنے مہربانی کا معاملہ رکھتے، کتنی نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں؟ کتنے ماؤں کے بچے ایسے ہیں کہ وہ اپنی شکایت خود ماں سے آ کے لگائیں، وہ اپنی غلطی خود ماں کو آ کے بتائیں، بغیر اس ڈر کے کہ ماں اب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ کیسے تھے؟ سبحان اللہ، عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے کبھی کسی بچے اور کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ 9 ازواج ایٹ اے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک کو ٹائم دیتے تھے، ہر ایک کو وقت۔ آج ایک بیوی اگر کسی کی ہو تو وہ کیا شکایت کرتی ہے کہ میرے میاں مجھے وقت نہیں دیتے۔ تو کیا اللہ کے رسول اتنے فارغ تھے؟ نہیں، کتنی مصروف زندگی، کتنا دین کا کام کرنا ہے، کتنی جنگ و جدل کرنی ہے، کتنے ایشوز کو سنبھالنا ہے، اور اس پہ 9 گھرانے بھی سنبھالنے ہیں، لیکن یہ ٹائم کوالٹی ٹائم تھا۔ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ کے حضرت حفصہ کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، بلکہ ہر ایک کو ایسا وقت دیتے تھے کہ ہر زوجہ جو تھی وہ اپنے وقت سے مطمئن تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل سے مطمئن تھیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے تو کیسے استاد تھے؟ صحابہ کرام جو تھے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کیسے سکھایا؟ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد تھے تو کیسے شاگرد تھے؟ حضرت جبرائیل امین سے قرآن کتنے ادب کے ساتھ لیتے تھے کہ آپ بیٹھتے اور جھک جاتے، آپ کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھتی تھیں۔ آج حدیث کی بات ہو یا قرآن کی بات ہو، اس کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہیں؟ کتنی غور سے اور کتنی سنجیدگی سے اور کتنے ادب سے ہم ان تعلیمات کو لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو تھی وہ نہایت مختصر اور نہایت جامع، اور اس میں لغویات شامل نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم اپنے آپ کو اس پر بھی چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میری زندگی میں کتنی لغویات شامل ہیں، ٹی وی پر، موبائل پر، گوسپس میں، ٹیلی فون پر، کتنا میرا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر میں کیا شکایت کرتی ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوٹا اور نماز لمبی پڑھا کرتے تھے، اور نماز لمبی بھی کون سی کہ جو تہجد کی نماز ہے، جو آپ کے نوافل ہوتے۔ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تو آپ یہ خیال کرتے کہ ساتھ میں خواتین اور ان کے بچے ہیں، اور اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ اپنی تلاوت کو مختصر کر دیا کرتے تھے، خطبہ جامع دیتے تھے، چھوٹا دیتے تھے۔ زیادہ لمبی چوڑی تقریریں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، عمل سے چیز زیادہ سکھائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ باعمل تھے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تہجد کا عالم کیا تھا کہ حضرت عائشہ کیا بتاتی ہیں کہ قیام میں آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ حضرت عائشہ ہلا کر دیکھتی تھی، یا آپ خود اپنے پاؤں کا انگوٹھا ہلا دیتے تھے کہ حضرت عائشہ کو معلوم ہو جائے کہ کہیں ان کی روح تو نہیں قبض ہو گئی۔ سبحان اللہ! کیا کبھی زندگی میں کوئی ایسی نماز پڑھی ہے کہ ہمارے پاؤں اس نماز میں سوج جائیں؟ ہمارے پاؤں کب سوجتے ہیں؟ شاپنگ کے لیے ہمارے آتے ہیں واپس تو ہم کہتے ہیں وہ پاؤں سوج گئے تو چلو بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، یا ٹریولنگ کے دوران ہمارے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے یہ سنت پوری کی کہ وہ اتنا لمبا قیام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کرے کہ اس کے پاؤں سوج جائیں؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھتی تھیں کہ آپ کو کہ اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، پھر آپ ایسی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزاری یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے لمبا قیام کرنا۔ شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے لمبے سجدے کرنا اور بھرپور سجدے کرنا۔ زیادہ رکعتیں پڑھنا اور رکعتوں کی تعداد میں پڑھنا شکر گزاری نہیں ہے، بلکہ نماز کا اصل حسن دینا اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کی شکر گزاری ہے۔ کبھی کوئی نعمت ملے تو اس لیے سجدہ کریں کہ یہ سنت ہے، کبھی کوئی نعمت ملے تو اس لیے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے آگے نفل پڑھے کہ یہ سنت ہے، اور صرف نعمت ملنے پر نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی رمضان المبارک ہے اور الحمدللہ آپ کتنے موٹیویٹ ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، اور قیام اللیل کا کتنا اچھا موقع ہے، اور اگلا رمضان واللہ عالم کس کو ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا۔ لمبا قیام کریں اور پاؤں کی سوجنے کی پرواہ نہ کریں۔ کوئی ایک رات، کوئی 2 رکعتیں ایسی ہوں کہ جس میں اتنا لمبا قیام کر کے آپ خوش ہو جائیں کہ میں نے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی پورا کر دیا ہے الحمدللہ۔ کہ دشمنوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے، صحابہ کے ساتھ کیسے معاملات تھے؟ صحابہ کے ساتھ ایسے معاملات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنتا لہم، ان کے لیے نرم دل بنا دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر صحابی سے ایسے معاملہ کرتے تھے کہ ہر صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے، ہر صحابی رسول سمجھتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کا فیوریٹ ہوں۔ سبحان اللہ! پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کو سمجھتے تھے۔ آج اگر ہم دین کا بھی کام کرتے ہیں لیکن ہم اپنے ماتحتوں کے جذبات کو نہیں سمجھتے، ہم ان کے مسائل کو نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ایسا رابطہ تھا۔ پھر دشمنوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، منافقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل کیا، دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کے معاملات۔ اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی جو ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اس کی، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کے لیے بخشش 70 مرتبہ بھی کرو گے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے کیے گئی منافقت کو بھول کر سچے دل کے ساتھ نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد تھے، قیادت کس طرح کرتے تھے، سیاست کس طرح کرتے تھے، قوانین کیسے بناتے تھے۔ اگر یہ سب چیزیں آج مسلمانوں کو معلوم ہو جائیں اور مسلمان یہ ساری چیزیں سیکھ لیں تو مسلمان آج لوگوں کے فالوورز نہ ہوں بلکہ لیڈرز ہوں۔ اس امت کو لوگوں کا لیڈر بنایا گیا ہے۔
کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین تم امت ہو اور تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. لیکن جب ہم لوگوں سے متاثر ہو گئے تو پھر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چھوڑ دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کیا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اچھے موڈ میں بھی رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بھی لاحق ہوتے تھے، اور غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا بھی کرتے تھے. اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو کسی نے حیران ہو کر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے حق کے سوا کوئی چیز بیان نہیں ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد کیا تھا؟ ہر پہلو سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، لیکن اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کیا تھا؟ قرآن کو بیان کرنا. حضرت جبرائیل امین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کی اور پڑھنے کی جلدی کیا کرتے تھے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کیا گیا کہ آپ اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیں، بلکہ قرآن میں کیا آیا کہ اس کو بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، اس کی آپ فکر نہ کریں کہ یہ بیان کیسے ہوگا. اس کو بیان کرنا، لوگوں تک پہنچانا، آپ کے حافظے میں رکھنا، آپ کی یادداشت میں رکھنا، وہ ہمارے ذمے ہے. ثم ان علینا بیانہ، بیان ہم کروائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف اس کو سنیں. پھر اسی طرح سے قرآن جو ہے وہ کس طرح سے نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیا کیا کیفیات ہوتی تھی، اس کو تھوڑا سا امیجن کرنا اور اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا بہت ضروری ہے. عموماً یہ باتیں ہم سب کو پتہ ہے کہ وحی کا نزول جو ہے وہ کس طرح سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کیسی ہوتی تھی. کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے سچے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین جو ہیں وہ کسی انسان کی شکل میں آ کر ملتے تھے، کبھی اپنی اصلی روپ میں آتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، اور وہ گھنٹیوں کی آواز جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت بہت سخت ہوتی تھی، جو گھنٹیاں بجنے والی صورت ہوتی تھی، یہ آپ کی طبیعت پر گراں ہوتی تھی. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے جو تھے وہ موتیوں کی قطروں کی طرح بہتے تھے، موتیوں کی قطروں کی طرح. اتنی طاقتور طریقے سے وحی کا نزول ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اونٹنی پہ اگر بیٹھے ہوتے تو آپ جب اونٹنی پہ سوار تھے اور وحی کا نزول ہوا تو اونٹنی کھڑے رہنے کے قابل نہیں رہی، وہ اس وزن سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. اور حضرت زید بن ثابت کی ران کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران تھی، اور اسی حالت میں وحی کا نزول ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حضرت زید کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مجھے لگتا تھا کہ آج میری ران ٹوٹ جائے گی. اور سبحان اللہ، یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کے نزول ہونے میں ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا کیفیات رہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر بھی اترتا تو یہ پہاڑ دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کے دل کے اوپر یہ قرآن نازل کیا. یہ دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے. اتنی مشقت آپ کے نبی نے اٹھائی، اتنی مشقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی. کس کے لیے اٹھائی؟ اور پھر اس سے کہیں زیادہ مشقت اس قرآن کو ڈیلیور کرنے کے لیے اٹھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچانے کے لیے کیا کچھ قربانی نہیں دی. طائف میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. ہمیں دین کے نام پہ ایک چھوٹی سی بات بھی سننے کو مل جاتی ہے تو ہم اپنا کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور طائف میں اللہ کے رسول کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے.
پھر شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے خاندان کو لے کر 3 سال تک کیسے رہتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں؟ درختوں کی چھالیں اور پتے. اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی وجہ سے وفات بھی پا جاتی ہیں کہ وہ اس وجہ سے بیمار پڑ جاتی ہیں. پھر مسلسل جنگوں کا سامنا، پھر منافقین کے فتنوں سے لڑنا، پھر یہ پیغام پہنچانے میں کتنے مصائب برداشت کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی اطمینان کی زندگی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری زندگی آپ کو اور ہمیں قرآن ڈیلیور کرنے میں لگا دی. یہ ساری مشکلیں انہوں نے اس قرآن کی خاطر اٹھا لی جو آج ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، جو آج ہم صرف رمضان میں کھولتے ہیں اور رمضان کے علاوہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی کتاب بھی موجود ہے ایسی. ہمارا اس قرآن کے ساتھ آج کیا معاملہ ہے؟ ہم اس قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، تو قرآن پھر کیا ہوا؟ خاتم الکتاب. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آئے گا اور نہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب آئے گی. یہ مکمل ضابطہ حیات ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے، اور پھر اس مکمل ضابطہ حیات کی قدر اللہ کے رسول نے کیسی کی اور اس کی قدر صحابہ نے کیسی کی، اور آج ہم اس کی قدر کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول کے رسول ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی محبت میں وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے تھے؟ نہیں. ہمارے کاموں میں کتنی کمی موجود ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ سورہ الواقعہ میں فرماتے ہیں. سورہ الواقعہ الحمدللہ ہم سب میں سے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ رات کو پڑھتے ہیں رزق کے لیے، رزق کی برکت کے لیے. آج ہم اس کو چند آیات کو کسی اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں. آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن بہت کریم عزت والا ہے. فی کتاب مکنون، اور یہ ایک محفوظ جگہ پر ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اور وہاں پہ اس کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی نہیں چھوتا. فرشتے موجود ہوتے ہیں. اور جگہ کون سی ہے؟ جگہ سے مراد کیا ہے؟ کہ لوح محفوظ میں یہ قرآن لکھا ہوا موجود ہے، جہاں پہ اس کو صرف پاکیزہ فرشتے نگرانی کرتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ لوح محفوظ سے نازل کیا گیا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر تم اس کلام کو ہلکا سمجھتے ہو؟ کیا پھر تم اس کلام کے ساتھ معاملہ کچھ اور کرتے ہو؟ کیا تم اس کلام کو پرزور بیان نہیں کرتے؟ کیا تم اس کلام کے ساتھ کمپرومائزز کر لیتے ہو؟ کیا تم اس کلام کو کہ بنسبت چکنی چپڑی باتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ لوح محفوظ سے اپنے نبی کے دل پر اتارا، اور دل پر اتارنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارا اس قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تم اس قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو؟ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا بتایا تھا؟ خذ الکتاب بالقوہ، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ مضبوط تھامنا کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک رمضان میں 30 قرآن کو مکمل کر لینا. کیا یہ قرآن کو مضبوط تھامنا ہوتا ہے؟ کیا اس کو محض برکت کی کتاب سمجھنا، کیا یہ قرآن کو مضبوط تھامنا ہوتا ہے؟ کیا اس کو محض اپنی شادیوں میں دلہن کے سر کے اوپر رکھنا اور مضبوطی سے پکڑ لینا، یا اس کو اونچا رکھنا، یا اس کو غلافوں میں پیارے پیارے غلافوں میں سجا کے رکھنا؟ نہیں، یہ رب کا کلام ہے. اس کو مضبوط تھامنے سے مطلب ہے کہ اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس پہ عمل کرنا،
اس کو آگے پہنچانا اور اپنی زندگی کے اس مشن کو پکڑ لینا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ انبیاء کرام وراثت میں مال اور دولت چھوڑ کے نہیں جاتے بلکہ اپنا مشن چھوڑ جاتے، اور آج امت محمدی کا ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ مشن لے کر پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس قرآن کے میسج کو عام کرنا ہے، اس قرآن کو لینے کو اپنے لیے آنر سمجھیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا کلام ہے، ہوا کلام اللہ۔ اگر اس کی خدمت کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی برکتیں ہمارے لیے کہیں اور نہیں جائیں گی۔ اس کو لینا ہمارے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء خود جو ہیں وہ اپنی امت کی شکایت کریں گے، اور آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر پتہ چلے کہ وہ ساری امیدوں پہ ہمارے پانی پھر گیا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن رسول کہیں گے کہ ان قومی، اے رب، یا ربی ان قومی، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن سے ہی ہجرت کر لی تھی، قرآن کی طرف ہجرت کرنے کے بجائے قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت نہ کر بیٹھے اگر ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے اس قرآن کا حق ادا نہ کیا، اگر ہم نے اس کو پڑھنا پڑھانا نہ سیکھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ المدثر میں، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن شرط کیا رکھی؟ لِلذِّكْرِ، قرآن کو آسان کر دیا، ایک مشکل بات کو جو اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیسی ہوئی، جس کو پھیلانے میں کتنی مشقت ہوئی، اور ہم اس سے ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سیکھ نہیں سکتے۔ وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس شخص کے لیے اس کو آسان بنا دیتے ہیں، اس کے لیے یاد کرنا، اس کے لیے پڑھنا، اس کے لیے پہنچانا، اس کے لیے عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں، جو لذکری کے لیے کرتا ہے، جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، ہر اس شخص کے لیے قرآن آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ
اللہ تعالی ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دیں۔ اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام